آل محمد بلند کر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وجل سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صل علی محمد وآل محمد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته أحد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بوازِ بلند صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر مل کے سب نعرے کا جواب دیجئے پنجتن کی خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خانوادہ تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و محمد سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے یہ ذکر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے مالک ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اس عزا خانہ میں اور جہاں پر بھی صف عزائے سید الشہداء بچھائی گئی ہے مالک ہر عزادار کے جان مال ناموس کی حفاظت فرمائے ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے حجت دورہ بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی صاحبان ذی وقار برادران اسلام محبان اہل بیت علیہم السلام عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری کی یہ 7ویں مجلس عزا جس میں ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ اس کے تحت وحی کی روشنی میں نظام ہدایت کیا ہے اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى میرا یہ نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے جب لفظیں بنتی ہیں جملے بولے جاتے ہیں احادیث بیان ہوتی ہیں وہ میرے نبی کی خواہش نہیں ہوتی
ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ کی وحی کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم نے نبی کی زبان سے آیتیں بھی سنی ہیں، ہم نے نبی کی زبان سے فضیلتیں بھی سنی ہیں۔ جیسے آیتیں پڑھنا دلیل ہوتا ہے یہ قرآن والا ہے، ویسے فضیلتیں پڑھنا دلیل ہوتا ہے یہ اہل بیت والا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا تاکہ نظام ہدایت رہتی دنیا تک رہے، اور وہی جو نبی نے ہمیں نظام ہدایت دیا، ہم لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے کلمے میں علی الاعلان اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ علی ولی اللہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ روزمرہ کے حالات میں دیکھتے ہیں اکثر آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہر مسلمان کو ختم نبوت کی گواہی دینی چاہیے۔ ذرا جائیے کسی عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، علی ولی اللہ کے سوا کوئی ختم نبوت کی گواہی بتا۔ جو محمد رسول اللہ پڑھ کے رک جاتا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کے علی الاعلان بتاتے ہیں نبوت و رسالت کا باب بند ہو گیا، اب قیامت تک امامت جاری و ساری رہے گی۔ رسالت اور نبوت کا باب بند ہو گیا ہے، اب قیامت تک امامت جاری و ساری رہے گی۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جو نبی نے ہمیں نظام امامت و ولایت عطا کیا ہے کہ یہ ختم نبوت کی تمہارے پاس دلیل بھی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے، اگر آپ دیکھیے نبی نے جن کو وارث منبر بنایا، جن کے حوالے نبی نے دین کیا، جن کے حوالے نبی نے شریعت کی ہے، صرف مسلمان ہی ان کی تعریفیں کرتے نظر نہیں آتے، غیر مسلم بھی ان کے قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں۔ قبلہ میں اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، نبی کے بعد ہم نے دین لینا ہے، دین کس کے دروازے سے لینا چاہیے؟ چلو ہم دین نبی کے بعد اہل بیت کے دروازے سے لیتے ہیں، اور مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم، آپ ہمیں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو، کوئی بندہ میرے امام کے دروازے پر مسئلہ پوچھنے آیا ہو، میرے امام نے کہا ہو میں نہیں جانتا۔ نبی کے بعد کوئی نہ کوئی کسی کے تو دروازے سے دین لینا ہے، میرے امام کے بارے میں کوئی بتائیے کبھی میرے کسی امام نے کہا ہو میں یہ مسئلہ نہیں جانتا۔ چلیے میں اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، آپ جائیے ہمارے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بتائیے، کوئی بندہ امام کے دروازے سے مسئلہ پوچھنے آیا ہو تو امام نے کہا ہو میں سوچ کر جواب دوں گا۔ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ابھی سائل سوال کرنے کے لیے جبڑے جوڑ رہا ہوتا تھا، میرا امام سوال بھی بتاتا تھا، جواب بھی بتاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا ہے صحابہ کرام بھی ان کے دروازے پہ آتے تھے، امہات المؤمنین بھی ان کے دروازے پہ آتی تھی کہ جب بھی دین کے لیے انہیں مشکل چاہیے لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے۔ یہاں تک کہ اسلامی مملکت کے صدر مملکت سے لے کر چپڑاسی تک ہر کوئی ان کے دروازے سے دین لینے آتا تھا۔ اور صرف مولا علی کی بات نہیں ہے، لوگ مولا علی کے دروازے پہ بھی آتے تھے، یا علی یہ مسئلہ بتاؤ، حسن شریعت سمجھاؤ، حسین ہمیں دین بتاؤ، زین العابدین عبادت کے راز سمجھاؤ، باقر العلوم ہمیں علوم کے اسرار بتاؤ، جعفر صادق ہمیں علم فقہ سکھاؤ، موسیٰ کاظم ہمیں شریعت محمدیہ بتاؤ، علی رضا حقیقت دین اسلام بتاؤ، محمد تقی ہمیں دین محمدیہ سکھاؤ، علی نقی ہمیں شریعت اسلامی بتاؤ، حسن عسکری حقیقی دین محمدیہ کے راز بتاؤ، مہدی دوراں ہمیں دین اسلام سکھاؤ۔ یعنی پہلے امام سے لے کے ہمارے 12ویں امام کے دروازے پر لوگ سر جھکا رہے تھے، ہمیں شریعت کے مسئلے
بتاؤ، ہمیں دین سکھاؤ، ہمیں علم فقہ سکھاؤ۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کئی لوگ یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور عام ہستیاں نہیں تھی، اسلامی مملکت کے صدر مملکت تھے، یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ جائیے اپنے مرضی کے عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، دین ہلاک ہونے والوں کے دروازے سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں کے دروازے سے؟ دین کس کے دروازے سے؟ دین کس کے دروازے سے لینا چاہیے؟ جو خود ہلاک ہو رہا ہو ہمیں وہاں سے لینا چاہیے، یا جو ہلاکت سے بچا رہا ہو وہاں سے لینا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ غیر مسلموں نے بھی ہمارے آئمہ پہ کتابیں لکھی ہیں، دعویٰ نہیں دلیل دے کے جا رہا ہوں، شاید میرا کوئی غیر شیعہ دوست کہے آپ کے خطیب میں دعویٰ کیا ہے دلیل نہیں دی۔ جائیے کتاب پڑھیے، لبنان کا بہت بڑا عیسائی ادیب ہے جس کا نام جورج جرداق ہے، اس نے مولا علی پر 3 جلدوں میں کتاب لکھی تھی، علی صوت العدالت الانسانی۔ اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، علی ندائے عدالت انسانی کے نام سے۔ وہ عیسائی ہے، اسلام نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ عربی ادیب تھا اس نے ساری کائنات میں ان ہستیوں کا مطالعہ کیا جو عادل تھے، انصاف کرنے والے تھے۔ پھر اس نے کہا مجھے علی سے بڑا عادل نظر کوئی نہیں آتا۔ اس نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی، انسانی عدالت کی آواز کو علی کہتے ہیں۔ شیعہ نے حیدر کرار یہ جملہ لوہے دل پہ نقش کرنا، غیر مسلم آپ کے امام کے بارے میں جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے کتاب لکھ دی، 3 جلدیں تیار ہو گئی۔ وہ کتاب کا مقدمہ لکھنے بیٹھا، میں علی کے بارے میں کیا لکھوں؟ اس نے پہلا جملہ لکھا علی عادل ہے، پھر اس نے قلم ایک طرف رکھ دیا اور کہتا ہے میں سوچنے لگا علی بڑا ہے میرا جملہ چھوٹا ہے۔ غیر مسلم کہہ رہا ہے، میں نے کہا علی عادل ہے، اور پھر سوچنے لگا کہ نہیں جملہ چھوٹا ہے، علی بڑا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھو لوگ اپنی عدالت منوانے کے لیے باقاعدہ خطیب خریدے گئے، باقاعدہ مؤرخ خریدے رہے کہ ایسی باتیں لکھ دو، ان سے بڑا عدالت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو کتوں کو بھی انصاف دیا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ قبلہ امامت کا تو کردار اور ہوتا ہے، اگر کوئی غیر معصوم خود کو عادل و انصاف منوانے کے لیے ایسا ممبر پہ آ جائے اور سگا بیٹا شراب پیتا پکڑا جائے اور اس سگے بیٹے پر یہ قاضی کہہ دے کہ اس کے اوپر آپ شراب کی حد جاری کرو گے، تو سگا بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے مجھے کوڑے وہ مارے جو خود شراب نہیں پیتا۔ اگر باپ حاکم ہو اگر کوئی ایسا ویسا مبلغ بن جائے اور سگا بیٹا شراب پیتا پکڑا جائے، چونکہ ساری دنیا میں دھوم ہے کہ بابا عادل ہے، اس کا باپ انصاف کرتا ہے، اور وہاں پہ جیسے ہی ثابت ہو جائے ہاں اس نے شراب پی ہے، اسے کوڑے مارنے چاہیے، اور وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے مجھے کوڑے وہ مارے جو خود شراب نہیں پیتا۔ شیعہ نے حیدر کرار ناز کیا کرو، اپنا عقیدہ نہ چھپایا کرو۔ میرے نوجوان جس سکول کالج دفتر میں ہے بتایا کرو میں شیعہ حیدر کرار میں سے ہوں۔ اپنا عقیدہ وہ چھپاتا ہے جس کی نسبت کسی پست کے ساتھ ہو۔ یا علی بتایا کرو میں علی کا شیعہ ہوں۔ جیسے ہی یہ فیصلہ ہو گیا ہاں بیٹا شراب پیتا پکڑا گیا ہے، اب بیٹے پر حد نافذ ہونی چاہیے۔ کہا مجھے کوڑے وہ مارے جو خود شراب نہیں پیتا۔ مجھے عزت امیر المومنین کی قسم کوئی نہ اٹھا سوائے علی حیدر کرار کے۔ میرا مولا علی اٹھا، علی تنہا نہیں اٹھا، ایک ہاتھ سے حسن کو اٹھایا، ادھر سے حسین کو اٹھایا اور اسے مخاطب کر کے کہا تیرے بیٹے کو کوڑے علی بھی مار سکتا ہے، میرا حسن بھی مار سکتا ہے، حسین بھی مار سکتا ہے۔
کو سلام کیا دیں۔ اس لیے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے عادل اور ہوتے ہیں۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے میں نے جملہ لکھا علی عادل ہے، پھر میں سوچنے لگا کہ جملہ چھوٹا ہے علی بڑا ہے، علی عادل ہے کیا مطلب؟ علی انصاف کرنے والا ہے۔ پھر اس نے کہا نہیں، علی عادل نہیں، علی عین عادل ہے، کہ اگر عدل دیکھنا ہو علی کو دیکھ لو، علی کو دیکھنا ہو عدل دیکھ لو۔ عادل اور ہوتا ہے، عدل اور ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب اس نے یہ کتاب لکھی تو ایک صحافی اس کے پاس چلا گیا انٹرویو کے لیے، اور اس کا وہ انٹرویو اس کی کتاب کے آخر میں چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے کہا تو عیسائی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دعوے دار ہے، تو ہمارے نبی کو نہیں مانتا، تو علی کو نہیں مانتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے۔ کہا تیرا کیا عقیدہ ہے، عیسیٰ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ تجھے کتاب جناب عیسیٰ پہ لکھنی چاہیے تھی، تو نے امیر المومنین علی پہ کتاب لکھی ہے۔ کہا تیرا کیا عقیدہ ہے، تیری نظر میں عیسیٰ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ جارج جرداق عیسائی مؤرخ کہتا ہے اگر میں اپنا مذہب دیکھوں تو علی افضل، تو عیسیٰ افضل ہے، لیکن اگر اپنی عقل کی مانوں تو علی افضل ہے۔ جس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اگر اس کا عقیدہ دیکھوں تو پھر تو عیسیٰ افضل ماننا پڑتا ہے، لیکن اگر میں اپنی عقل کی مانوں تو پھر مجھے علی کو افضل ماننا پڑتا ہے۔ کہا اچھا پھر بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اگر قیامت کے دن تجھے پل صراط پہ روک کے تیرا عقیدہ پوچھ لیا جائے کہ بتا تو عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، تو کیا جواب دے گا؟ وہ عیسائی کہتا ہے مجھے خود نہیں پتا میں کیا ہوں، مجھے صرف اتنا پتا ہے میں علی والا ہوں۔ والا آپ کو سلامتیاں دے، مجھے صرف اتنا پتا ہے میں علی والا ہوں اور میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو غیر مسلم بھی ان کی دہلیز پہ سر جھکا دیتے ہیں کہ جو وحی کے ذریعے نظام ہدایت ملا ہے وہاں سے ہر بندہ آ کے دین لے کے جاتا تھا۔ اور یہی تو وجہ ہے جب ہمارے امامت کا سلسلہ چلتا رہا، ہمارا عقیدہ ہے الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے اگرچہ وہ ماں کی آغوش میں ہو۔ یہی تو وجہ ہے جب 8ویں امام دنیا سے جانے لگے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے دیکھا امام کی اولاد نہیں تھی، لوگوں نے نبی والا 8ویں امام کو بھی تانا دیا تھا، نعوذ باللہ یہ ابتر ہے۔ اتنے میں امامت کا وارث آ گیا۔ جب لوگوں نے سوال کیا مولا آپ کے بعد شریعت کا محافظ کون ہے، حجت خدا کون ہے، امام کون ہے؟ میرے 8ویں امام اندر جاتے ہیں، انگلی کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے جس کی عمر 3 سال ہے۔ امام نے کہا میرے بعد یہ 3 سال کا بچہ تمہارا امام ہے، تم نے شریعت اس سے لینی ہے، تم نے دین اس سے لینا ہے۔ لوگ تعجب کر کے کہتے ہیں مولا 3 سال کا بچہ اور امام ہوگا؟ مولا نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے، سورہ مریم نہیں پڑھی؟ 3 دن کا عیسیٰ کہہ رہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ اگر 3 دن کا عیسیٰ نبی ہو سکتا ہے تو محمد کا بیٹا 3 سال میں امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں 3 دن کے عیسیٰ کو نبی مان لیتے ہو، یہاں اگر مصطفیٰ کا بیٹا 3 سال کا ہو تو تم امام نہیں مانتے۔ اور اس وقت عجیب اسلام میں ہلچل مچ گئی کہ جب شیعان حیدر کرار کا 8 سال کا منصب امامت پہ آ گیا، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ آپ کے جو 9ویں امام ہیں، پہلے امام سے سلسلہ چلتا رہا، جب بنو عباس کا زمانہ تھا 9ویں امام جب منصب امامت پہ آئے، 8ویں امام کی شہادت ہوئی، 9ویں امام کی عمر 8 سال تھی۔ اب جو دشمنان مکتب اہل بیت تھا انہوں نے کہا شیعوں کے نظریہ امامت پہ رد کرو،
ان کے نظریہ امامت کو غلط ثابت کرنا کہ 8 سال کا بچہ مسند امامت پہ بیٹھا ہوا ہے، 8 سال کا بچہ ساری کائنات کو ہدایت دے رہا ہے، 8 سال کا بچہ لوگ اس کی دہلیز پہ سر جھکا رہے ہیں، 8 سال کا بچہ وہ شریعت کی احکام بتا رہے ہیں، مامون کا زمانہ ہے۔ اس نے کہا چلو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس 8 سال کے بچے کو دیتا ہوں۔ بنو عباس والوں نے کہا تو نے 8 سال کے بچے میں کیا دیکھا ہے؟ مامون کا جملہ ہے الفضل ما شاہد بہ العادہ، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ مامون کہتا ہے یہ عمر میں چھوٹا ہے، علم میں بہت بڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہا یہ جو 8 سال کا بچہ ہے یہ تمہیں عمر میں چھوٹا نظر آ رہا ہے مگر علم میں یہ بہت بڑا ہے، اور کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے۔ انہوں نے کہا ایسا ہے، آج ہم یہاں ثابت کریں گے آیا ان کا نظریہ امامت درست ہے یا نہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ان کا امام وہاں سے پڑھ کے آتا ہے، ان کا امام یہاں پڑھنے کا محتاج نہیں ہوتا، ان کا امام عمر کا محتاج نہیں ہے، وہ علم کے ساتھ فضائل لیتا ہے۔ نہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا امام بچہ ہو تو بھی وہ فضائل و کمالات کی بلند منزل پہ ہوتا ہے۔ بالآخر بنو عباس والوں نے کہا ایسا ہے ایک اسلامی مملکت میں علمی مناظرہ رکھ لو، شیعوں کے امام کو بھی بلا لو اور مفتی اعظم کو بھی بلا لو۔ اگر مفتی اعظم نے ان کے 8 سال کے امام کو لاجواب کر دیا تو پھر ماننا پڑے گا یہ شیعوں کا عقیدہ امامت غلط ہے، اور اگر 8 سال کے بچے نے مفتی اعظم کو لاجواب کر دیا پھر ماننا پڑے گا ان کا امام عمر کا محتاج نہیں ہوتا، ان کا امام آتا ہے تو فضیلتوں کی بلندیوں پہ ہوتا ہے۔ کہا اس کے مقابلے کے لیے کسے لایا جائے؟ کہا یحییٰ ابن اقسم، وہ جو 70 سال کا بوڑھا ہے جسے مفتی اعظم مانا جاتا ہے، جو اس ملک کا قاضی القضاء چیف جسٹس ہے، کہ ادھر چیف جسٹس کو بلا لو ادھر 8 سال کے امام کو بلاؤ۔ ایک دن کا تعین ہو گیا، بغداد کا دربار لگایا گیا، بادشاہ مامون الرشید ہے، ادھر یحییٰ ابن اقسم بیٹھا ہے، ادھر میرا 8 سال کا امام بیٹھا ہے۔ کہتے جیسے ہی بات شروع ہونے لگی یحییٰ ابن اقسم مامون کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں اس سے سوال کروں؟ مامون کہتا ہے تجھے اجازت لینے کے آداب نہیں پتہ، اجازت مجھ سے نہیں اس بچے سے مانگو۔ وہ چیف جسٹس تھا کہ میں اس 8 سال کے بچے سے اجازت لوں، اور کہتے ہیں وہ امام کی طرف مخاطب ہوا، امام نے اسے کہا پہلا سوال تو مجھ سے کرے گا یا میں تجھ سے کروں؟ یہ جو بزرگان ہیں وہ جملے کی قدر کریں گے، یہ بات وہ کرتا ہے جسے اپنے علم پہ ناز ہوتا ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، فن مناظرہ کا ایک اصول ہے، جب بھی مناظرہ پڑھایا جاتا ہے تو طالب علم کو پہلی بات یہ پڑھائی جاتی ہے کہ کوشش کرنا مناظرے کے دوران جواب نہ دو، تم اس پہ سوال کرو۔ یہ مناظرے کا اصول ہے، اور یہی تو وجہ ہے آپ سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو، روزہ لیٹ کیوں افطار کھولتے ہو، تم وضو میں پیروں کا مسح کیوں کرتے ہو؟ آپ سے سوال کیا جاتا ہے بس میرے نوجوانوں کوئی سوال کرے اسے اتنا جواب دو میں اس لیے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں، نبی پڑھتے تھے تو باندھ کے کیوں پڑھتا ہے؟ یعنی سوال کرو، یہ اصول مناظرہ کا دستور ہے۔ تو یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے پہلا سوال آپ مجھ سے نہ کرو، میں آپ سے سوال کروں گا۔ میرے 8 سال کے امام نے کہا اچھا تو مجھ سے سوال کر جو کرنا چاہتا ہے۔ پہلی دفعہ 8 سال کا بچہ منصب امامت پہ ہے۔ یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے اچھا بچہ مجھے یہ بتا، ایک بندے نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، اس پہ کفارہ کون سا واجب ہے؟ علم الفقہ کے مشکل ترین مسائل میں سے حج کے یہ احکام ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ ایک بندے نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، اس پہ کون سے کفارہ ہے؟ مولا نے کہا تیرا سوال ہی واضح نہیں ہے، تیرے ایک سوال کے 28 سوال بنتے ہیں۔ تو نے ایک سوال کیا ہے
تیرے اس ایک سوال کے 28 سوال بنتے ہیں۔ مولا نے کہا ان میں سے کون سا سوال کرنا چاہتا ہے؟ بوڑھے مفتی اعظم کے پیشانی پہ پسینہ آ گیا، کہا اس ایک سوال کے 28 سوال کیسے بنے؟ مولا نے کہا اپنا سوال واضح کر، تو نے صرف اتنا کہا ہے ایک بندے نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، وہ کون سا کفارہ دے گا؟ مولا نے کہا اپنا سوال واضح کر، وہ جو شکار کر رہا تھا وہ حرم کی حدود کے اندر کر رہا تھا یا حرم کی حدود سے باہر کر رہا تھا؟ وہ دن میں کر رہا تھا یا رات میں کر رہا تھا؟ وہ پہلی دفعہ کر رہا تھا یا پہلے بھی کر چکا ہے؟ جو شکار کر رہا تھا وہ شکار کرنے کے بعد اپنی بات پہ نادم ہے یا ابھی بھی اصرار کر رہا ہے؟ مولا نے کہا اپنا سوال واضح کر، وہ جو شکار کر رہا تھا وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ اپنا سوال بتا۔ اس نے جو شکار کیا ہے وہ چرند کا کر رہا تھا یا پرند کا کر رہا تھا؟ چھوٹے جانور کا کر رہا تھا یا بڑے جانور کا کر رہا تھا؟ مولا نے کہا تیرا سوال ہی واضح نہیں، اپنا سوال واضح کر۔ وہ جو شکار کر رہا تھا اس نے احرام عمرے کا پہن رکھا ہے یا حج کا پہن رکھا ہے؟ مولا آپ کو سلامت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو 8 سال کا بچہ ہے، لیکن 8 سال کے بچے نے 70 سال کے مفتی اعظم کو لاجواب کر دیا۔ خاموش ہو کے کہتا ہے آپ خود ہی ایک ایک سوال کا جواب دیجیے۔ اسے پتہ چل گیا یہ بچہ عام نہیں ہے۔ امام نے جب سوال کا ایک ایک کا جواب دیا، چونکہ امامت کی بات تھی، یہ سمجھتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ کیسے آ گیا۔ امام نے کہا اچھا اب مجھے اجازت ہے میں تجھ سے سوال کروں کہ میں 8 سال کا تیری نظر میں بچہ ہوں، تو 70 سال کا مفتی اعظم ہے، میں تجھ سے سوال کروں؟ جیسی روایت ہے منو آپ کو بطور امانت دے رہا ہوں۔ مفتی اعظم کہتا ہے اگر جواب آتا ہوا دے دوں گا ورنہ آپ سے پوچھ لوں گا۔ وہ جس کے علم پہ ناز ساری اسلامی مملکت کو تھا، وہ میرے 8 سال کے امام کو کہہ رہا ہے اگر آتا ہوا جواب تو دے دوں گا، نہیں آیا تو آپ سے پوچھ لوں گا۔ مأمون کے رنگ بدل گئے، جسے ہم نے مفتی اعظم بنایا، جسے ہم نے چیف جسٹس بنایا، وہ 8 سال کے شیعوں کے امام سے کہہ رہا ہے اگر آتا ہوا تو دوں گا جواب ورنہ آپ کے آگے زانوئے تلمس طے کر لوں گا۔ کہتے اچھا سوال کرو۔ میرے امام فرماتے ہیں اچھا تو یہ بتا، ایک عورت ہے جیسے ہی فجر کا وقت تھا وہ بندے پہ حرام تھی، سورج طلوع ہوا اس پہ حلال ہو گئی، ظہر کا وقت ہوا پھر حرام ہو گئی، عصر کا وقت ہوا پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا پھر حرام ہو گئی، عشاء کا وقت ہوا پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام ہوئی، صبح پھر حلال ہو گئی۔ مفتی اعظم پریشان ہو گیا، کہا میں ایسی کسی عورت کو نہیں جانتا جو کبھی حلال ہوتی ہو کبھی حرام ہوتی ہو۔ امام نے کہا سندر اہل بیت پہ آ میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ امام نے کہا ایک عورت کسی دوسرے کی کنیز تھی، اس پر حرام تھی، جیسے ہی سورج طلوع ہوا اس نے خرید لیا، اس پہ حلال ہو گئی، ظہر کا وقت ہوا اس نے آزاد کر دیا، اس پہ حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس نے نکاح کر لیا، اس پہ حلال ہو گئی، مغرب کا وقت تھا اس نے زہار کیا، اسے اپنی ماں سے تشبیہ دے دی، اس پہ حرام ہو گئی، عشاء کے وقت کفارہ دیا، اس پہ حلال ہو گئی، مولا نے کہا آدھی رات کا وقت تھا اس نے طلاق دی، اس پہ حرام ہو گئی، اور جیسے ہی اس نے آدھی رات کے بعد رجوع کیا اس پہ حلال ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب امامت کا سلسلہ چلتے ہوئے جو ہدایت کا نظام وہی کا تھا، 9 سال 8 سال کا بچہ منصب امامت پہ آ گیا، یعنی 9ویں سال جب امام بنے، 9ویں امام جب منصب امامت پہ آئے ان کی عمر 8 سال تھی، اور جب ان کا بیٹا 10ویں امام علی نقی امام بنے تھے، میرے شیعہ نے حیدر کرار اور غیر شیعہ دوست یہ جملہ آپ نے لوہے دل پہ نقش کرنا ہے، اور جب 10ویں امام منصب امامت پہ آئے ان کی عمر 6 سال تھی۔ یہ توجہ نے ذرا میری طرف کیجئے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں خطیب ادھر بیٹھا ہوا ہے، صلوات پڑھیے محمد۔
توجہ ہے نا؟ جب 10ویں امام آئے ان کی عمر 6-7 برس تھی، لیکن چونکہ 9ویں امام نے بتایا تھا کہ امام علم کا محتاج نہیں ہے، امام عمر کا محتاج نہیں ہے، امام علم کا محتاج ہوتا ہے، اور وہی جب 6-7 سال کا بچہ منصب امامت پہ آ گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے؟ ایک بندہ 6-7 سال کے بچے کے پاس آیا، ہمارے 10ویں امام ہے، اور آ کے ہندی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں وہ ہندی زبان میں بات کرتا ہے، 10ویں امام ہندی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ یہاں سے ہندوستان گئے کبھی نہیں، وہاں سے کوئی سکھانے آیا کوئی نہیں، کیا آپ ہندوستانی زبان بھی جانتے ہیں؟ امام نے کہا بتاؤ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام برحق ہوتا ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہوتا ہے؟ کہاں جو امام برحق ہوتا ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہوتا ہے؟ مولا نے کہا بتاؤ اگر وہ ان کی زبان نہیں جانتا تو ہدایت کیسے کرے گا؟ اگر کہو یعنی عقیدہ یہ رکھتے ہو امام کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے، تو پھر ماننا پڑے گا امام ہندوستانی بھی جانتا ہے، امام فارسی بھی جانتا ہے، امام عربی جانتا ہے، امام انگریزی بھی جانتا ہے، یعنی جن کی ہدایت کرتا ہے امام ان کی زبان جانتا ہے۔ اتنے میں امام نے وہ جو سوال کر رہا تھا اس کا نام ابو ہاشم تھا۔ مولا نے کہا اچھا ابو ہاشم تو تھوڑا میرے قریب آ۔ ابو ہاشم قریب آیا۔ مولا نے کہا ابو ہاشم یہ جو زمین پہ کنکر گرا ہوا ہے، چھوٹا پتھر، یہ کنکر اٹھا۔ ابو ہاشم نے کنکر اٹھایا، مولا نے کہا مجھے دے۔ اس نے مولا کے دست مبارک کے اوپر رکھا۔ مولا نے وہ کنکر اپنے دہن مبارک میں رکھا۔ جیسے ہی لعاب امامت اس کنکر کے ساتھ لگا، مولا نے وہ اپنے منہ سے نکالا اور کہا ابو ہاشم اس کنکر کو اپنے منہ میں رکھ لے۔ ابو ہاشم نے وہ کنکر اپنے منہ میں رکھا۔ دوسرے لمحے کہا وہ کنکر منہ سے نکال دے۔ اس نے نکال دیا۔ مولا نے کہا اب تو اپنے اندر کیا محسوس کرتا ہے؟ کہا مولا ایسا لگ رہا ہے 70 زبانوں کا امام ہو گیا ہوں، میں 70 زبانوں کا جاننے والا ہو گیا ہوں۔ اچھا امام نے اسے عالم 70 زبانوں کا کیسے بنایا؟ مولا نے پڑھایا، سکھایا، لکھایا، کچھ نہیں کیا۔ کیا کیا؟ وہ کنکر اپنے دہن مبارک میں رکھا اور جیسے ہی نکالا مولا نے کہا اپنے منہ میں رکھ دے، یعنی صرف لعاب لگا ہے۔ اچھا آپ کا لعاب یہ جسم کا فاضل مادہ ہوتا ہے، انسان تھوک دیتا ہے کہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہیں سے سمجھو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہو؟ اگر کوئی ورق الٹنا ہو تو لعاب کا سہارا لے لیتے ہو، اس سے زیادہ تمہارے لعاب کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب یہیں سے اپنا اور امام میں فرق سمجھو، تمہارا لعاب زیادہ سے زیادہ ورق پلٹانے کے کام آتا ہے اور امام کا لعاب علم کے در کھول دیتا ہے۔ ہمارا لعاب صرف ورق پلٹانے میں کام آتا ہے اور امام کا لعاب علم کے در کھول دیتے ہیں۔ اب جائیے خود کو خود اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے فیصلہ کیجئے، جس کے لعاب میں اتنا اثر ہو اس کے لہو میں کیا اثر ہوگا؟ تو یہ وہ نظام ہدایت ہے جو ہمیں وحی سے مل رہا تھا، یہ وہ نظام ہدایت ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے مل رہا تھا، یہ وہ نظام ہدایت تھا جو اصل شریعت کا محافظ تھا۔ اور جائیے آپ ساری تاریخ ہدایت جناب آدم سے لے کے آج تک پڑھ لیجئے، لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوں کے مقابلے میں ہادی بنائے، پیشوا بنائے، رہبر بنائے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ آپ جا کے وہ بھی زمانہ دیکھ لیجئے، آپ کو جو فقہ جعفریہ کا پیروکار کہا جاتا ہے، لوگوں نے جعفر صادق کے مقابلے میں امام بنائے، جعفر صادق کے مقابلے میں فقہ بنائی، اور یہاں تک کہ منصور دوانکی کا زمانہ تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں شیعت آسانی سے ہم تک پہنچ گئی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں فقہ جعفریہ بڑی آسانی سے مجھ تک پہنچ گئی۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، عباسی حکومت ہے، منصور دوانکی بادشاہ ہے، اس نے دیکھا لوگ شریعت اہل بیت کے دروازے سے لیتے ہیں، مسئلہ پوچھنے جعفر صادق کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ انہوں نے قانون بنایا کہ یہ جو
جو ہم نے اپنا امام بنایا ہے، ہم نے اپنا مفتی بنایا ہے، اگر تم دین اس کے دروازے سے لوگو یہاں سے مسئلہ پوچھنے آؤ گے تمہیں 1 دینار انعام دیا جائے گا، اگر جعفر صادق سے مسئلہ پوچھو گے تمہیں 1 دینار ٹیکس لگایا جائے گا۔ عجیب حالت ہے، جو جعفر صادق سے مسئلہ پوچھتا ہے اس پہ 1 دینار حکومت نے ٹیکس لگا دیا، اور جو حکومتی مفتی سے پوچھتا ہے اسے 1 دینار انعام دیا جاتا ہے۔ مولا کے چاہنے والے پریشان ہو گئے، چھٹے امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مولا عجیب حکومت نے قانون بنایا ہے، یعنی اب آپ سے دین نہیں لے سکتے، مولا اب آپ سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے۔ مولا نے کہا کیوں پریشان ہو گئے؟ کہا مولا اگر حکومتی مفتی سے دین پوچھتے ہیں تو وہاں سے 1 دینار انعام ملتا ہے، اگر آپ سے دین لیتے ہیں تو 1 دینار ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ شیعہ نے حیدر کرار صرف علی مشکل کشا نہیں ہے، حسن بھی مشکل کشا ہے، حسین بھی مشکل کشا ہے، زین العابدین بھی مشکل کشا ہے، محمد باقر بھی مشکل کشا ہے، جعفر صادق بھی مشکل کشا ہے۔ جب چھٹے امام سے کہا نا کہ عجیب مشکل آن پڑی ہے، وہاں سے مسئلہ پوچھے 1 دینار انعام مل رہا ہے، یہاں سے مسئلہ پوچھے 1 دینار ٹیکس لینا پڑتا ہے، اب مولا کیا کرے؟ مولا نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ حکومت کے دروازے سے وہاں سے دنیا لے آؤ، پھر میرے دروازے سے دین لے جاؤ۔ وہاں سے دنیا لے آؤ، یہاں سے دین لے جاؤ، پہلے وہاں چلے جاؤ، ان سے پوچھ لو رائے، وہی مسئلہ وہاں سے پوچھ لو، وہاں سے دنیا لے کے آ جانا 1 ٹیکس، اور پھر وہی 1 ٹیکس 1 دینار ٹیکس جمع کروا کے یہاں سے دین لے جانا۔ اور قبلہ ناز کیا کرو، اور یہی تو وجہ ہے کہ جو مکتب اہل بیت ہم تک پہنچا ہے یہ ہمارے پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک کی محنتیں ہیں، کہ جو آج ہم ناز سے بتاتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہوتے ہیں، قول ایک ہوتا ہے، 12 امام ہوتے ہیں، فعل ایک ہوتا ہے، 12 امام ہوتے ہیں، حدیث ایک ہوتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے ایسے مشکل حالات، بس آخری 2 جملے فضائل کے سنیے گا، ایسے مشکل حالات بھی تھے جب لوگ اپنا عقیدہ چھپا لیتے تھے کہ اگر یہ بتا دیا جائے یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، ان کے سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ کہ حالت یہاں تک آ گئی جسے یزید ثانی کہا جاتا ہے، متوکل بادشاہ، یہ وہ ملعون ہے، اس نے اتنا ظلم کیا کہ سب سے پہلے کربلا کی بے حرمتی کرنے والا یہ متوکل تھا۔ اس نے کوشش کی تھی میں کربلا کا نشان مٹا دوں گا، اس نے وہاں پہ ساری قبر مبارک کو ہموار کر دیا، اور ایک نہر نکالی کہ اس نہر کے ذریعے ان قبور کے اوپر پانی بہا دیا جائے گا کہ اہل بیت کی قبروں کے نشان مٹ جائیں گے، لیکن یہ قدرت کی مشیت تھی، نہر کا پانی کربلا سے دور جا کے رک گیا۔ اس متوکل کا 2 بیٹے تھے جو بعد میں ایک بادشاہ بھی بنا، اس سے بتایا گیا متوکل وہ جو تیرے بیٹوں کو عالم پڑھانے آتا ہے وہ علی کا شیعہ ہے۔ آپ نے سنا نا کیسے یزید کا بیٹا منبر پہ جا کے اپنے باپ کو برا کہہ رہا تھا، یہ اس کے استاد کی محنت تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کیوں مولا علی پہ لعن طعن ختم کر رہا تھا، یہ اس کے استاد کی محنت تھی۔ متوکل کو بتایا گیا یہ جو تیرے 2 بیٹوں کو پڑھاتا ہے منتصر اور معتز کو، یہ ابن سکیت، تجھے تو یہ پتہ ہے نا یہ بغداد کا سب سے بڑا عالم ہے، اس سے بڑا بغداد میں عالم کوئی نہیں، لیکن تجھے یہ نہیں پتہ اس نے اپنا عقیدہ چھپایا ہوا ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت کا شیعہ ہے، یہ دین اہل بیت کے دروازے سے لیتا ہے۔ متوکل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بچوں کو پڑھا رہا ہو اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، میرے بچوں کا استاد علی کا شیعہ ہو۔ اس کے وزیر نے کہا اگر تجھے یقین نہیں آتا اس سے امتحان لے لینا۔ اب متوکل نے ایسے کیا کہ جیسے ہی ابن سکیت دربار میں آیا اس نے کہا ابن سکیت تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ابن سکیت نے کہا پوچھ۔ کہا مجھے یہ بتا تیری نظر میں میرے ان 2 بیٹوں کا مقام زیادہ ہے یا علی کے حسن و حسین کا مقام زیادہ ہے؟ توجہ ہے نا، میرے ان 2 بچوں کا مقام زیادہ یا علی کے حسن و حسین کا مقام زیادہ ہے؟ ابن سکیت سمجھ گیا کہ یہ شاید اب میرے عقیدے کا امتحان لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہو تو تقیہ کر لو، یاد رکھو کبھی تقیہ کرنا واجب ہوتا ہے،
کبھی تقیہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے عقیدے چھپانے کی وجہ سے اسلام کی حرمت پامال ہو رہی ہو، وہاں تقیہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس نے ابن سکیت کو کہا ابن سکیت گھر چلا جا، کل دوبارہ دربار لگایا جائے گا، سارے بغداد والوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر بغداد کا سب سے بڑا عالم اس مسئلے کا جواب دے گا کہ متوکل کے 2 بیٹوں کا مقام زیادہ ہے یا علی کے حسن و حسین کا مقام زیادہ ہے۔ ابن سکیت گھر گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ اگر میں نے کہہ دیا اس کے بچوں کا مقام زیادہ ہے میری جان بچ جائے گی مگر آخرت کا سودا ہو جائے گا، اور اگر کہا حسن و حسین کا مقام زیادہ ہے میرا سر قلم ہو جائے گا مگر جنت کی جانب عازم سفر ہو جاؤں گا۔ اگلا دن آ گیا، متوکل نے ابن سکیت کو سامنے کھڑا کیا، کہا دیکھ بغداد کے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، بغداد کے لوگ جاننا چاہتے ہیں بغداد کے سب سے بڑے عالم ابن سکیت کا عقیدہ کیا ہے۔ متوکل نے کہا ابن سکیت بتا تیری نظر میں میرے ان 2 بچوں کا مقام زیادہ ہے یا علی کے حسن و حسین کا مقام زیادہ ہے؟ عزادار و ابن سکیت علی کا چاہنے والا تھا، دین سے آشنا تھا، جعفر صادق کی فقہ پڑھی ہوئی تھی، اسے پتا ہے آج میں جو جواب دوں گا سارے بغداد والے وہی اپنا عقیدہ بنا لیں گے۔ ابن سکیت کہتا ہے سن متوکل تو نے سوال مشکل کیا ہے مگر میرا عقیدہ یہ ہے تیرے 2 بچوں کا علی کے حسن و حسین سے کیا مقابلہ، میرا عقیدہ یہ ہے علی کا غلام قمر بھی تیرے بچوں سے افضل ہے۔ بھلا آپ کو سلامت ہو۔ علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اس نے کہا تو کہتا ہے تیرے بچوں کا علی کے حسن و حسین سے مقابلہ، سن میرا عقیدہ ہے علی کا غلام قمر بھی تیرے بچوں سے افضل ہوتا ہے۔ تو عزیز و ناز کیا کرو، آپ اس راستے پہ چل رہے ہو جو صراط مستقیم ہے، آپ اس راستے پہ چل رہے ہو جہاں پہ انسان سر اٹھا کے اپنے امام کا تعارف کروا سکتا ہے، جہاں انسان ناز سے بتا سکتا ہے میں نے کسے امام مانا ہے، میں نے کسے رہبر مانا ہے، کسے ہادی و پیشوا مانا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ شاید ہم سمجھتے ہیں بڑی آسانی سے ہم تک دین پہنچ گیا، نہیں، مجھے عزت حسین کی قسم صرف زہرا کے بچوں نہیں زہرا کی بیٹیوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ میرے جو یہاں پہ غیر شیعہ دوست ہیں ان کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہونا کہ علی و فاطمہ کے بچوں کے اسلام پہ کتنے احسان ہیں، آپ ایک سفر کرو، لوگ گھومنے پھرنے کے لیے بھی تو نکلتے ہیں، تم ایسے کرو مدینے سے شروع کرو شام پہ ختم کرو۔ مجھے عزت سیدہ کی قسم جتنے بچوں کی قبریں دیکھی ہوں گی وہ زہرا کے بچے ہیں، جتنی مستورات کی قبریں نظر آئیں گی وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ دین کو بچانے کے لیے زہرا کی اولاد نے اپنا کچھ بھی نہیں بچایا۔ آج 7 محرم الحرام ہے، بس یہی ذہن میں تصور کر لیا جائے جو ساقی کوثر کے بچے ہیں ان پہ پانی بند ہو گیا، جو حوض کوثر کے مالک ہے وہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہوں۔ عزادارو مجھے ایک سوال کا جواب دو، اگر مکہ میں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی ایڑیاں رگڑ سے چشمہ نکل سکتا ہے تو کیا حسین کی علی اصغر کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ نہیں نکل سکتا تھا؟ کبھی دین چشمہ نکال کے بچایا جاتا ہے اور کبھی وارثان دین کو پیاسا رکھ کے دین بچایا جاتا ہے۔ اور آج کا دن امام حسن علیہ السلام کے شہزادے جناب قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ عزادارو وہ قاسم جو اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا، اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور اس کا ایک بیٹا ہو،
وہ اس بیٹے کے سہارے زندگی گزارتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میں اس کے سر پہ چہرہ دیکھوں گی، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ عزادارو، جب کربلا آئی، شب عاشور، مولا حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں کہ ہر بی بی اپنی قربانی سامنے بیٹھ کے اسے کل کے لیے تیار کر رہی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب فروہ سلام اللہ علیہ کے خیمے میں دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کی یہ بیوہ اپنے بیٹے قاسم علیہ السلام کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہیں، قاسم یاد رکھنا کل علی اکبر سے پہلے تیرا لاشا آنا چاہیے، اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو، جناب قاسم کہتے ہیں، ہاں اماں اگر مجھے چچا نے اجازت دے دی میں سب سے پہلے مقتل میں جاؤں گا۔ عزادارو، ماں بیٹے کو تیار کرتی رہی، روز عاشور گیا، امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے، جناب قاسم علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے مرنے کی اجازت نہیں دی کہ نہیں قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام خیمے میں واپس آ گئے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اونو محمد کے لاشیں آ گئے، جناب فروہ کے تیور بدل گئے، کہا قاسم دیکھو آقا زادے کے بچوں کے لاشیں آ گئے، قاسم تو ابھی تک زندہ ہے۔ کہتی ہے، اماں میں بار بار جاتا ہوں، مجھے چچا حسین مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ عزادارو، اب پھر دوبارہ جاتے ہیں، جناب قاسم علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ چچا مجھے اتنا بتائیے، کیا آج کے شہداء کی فہرست میں مجھ حسن کے یتیم کا بھی نام ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں، قاسم تو اپنی بات کر رہا ہے، تیرے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ عزادارو، جیسے ہی جناب قاسم علیہ السلام نے سنا، کہتے ہیں انہیں جوش آ گیا، ایک انگڑائی لے کے کہتے ہیں، مولا اتنی غربت آ جائے گی کہ لشکر یزید ہمارے خیمے میں آ جائے گا؟ کہ نہیں قاسم، میں تو علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہوگا۔ عزادارو، میں ہاتھ باندھ کے جملہ کہتا ہوں، جناب قاسم نے صرف اتنا سنا کہ شاید لشکر یزید خیموں میں آ جائے تو حسن کے یتیم نے برداشت نہیں کیا۔ میں کہوں گا جناب قاسم ذرا آؤ شام غریبہ، جب سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، زینب سلام اللہ علیہ کی ندا الٹ رہی تھی، عزادارو ہائے میرا چوتھا امام یہ منظر دیکھ رہا۔ اجرکم علی الزہرا، قاسم نے سنا، برداشت نہیں کیا، میرا چوتھا امام آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں مولا حسین کہتے ہیں، قاسم کیف عندک الموت، قاسم جانتا ہے یہ موت کیا ہوتی ہے؟ عزادارو، 13 سال کا جوان کہتا ہے، یا عمی احلی من العسل، یہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اب واپس آ گئے۔ عزادارو، ابھی بھی اجازت نہیں ملی۔ جناب فروہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں، قاسم جب تیرے بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو میرے سرتاج حسن نے ایک تعویذ لکھا تھا اور کہا تھا جب کبھی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت آئے تو تم تعویذ کھول کے دیکھ لینا کہ حسن کی منشا مرضی کیا ہے۔ کہا قاسم اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہوگا، زہرا کی بیٹیاں کربلا میں تنہا رہ گئی، اس سے مشکل وقت کیا ہے، زہرا کی بیٹیاں 3 دن سے پیاسی ہے، اس سے بڑا وقت کیا ہوگا، زہرا کا بیٹا تنہا رہ گیا ہے۔ کہا چلو اپنے مولا حسین کو کہتے ہیں، مولا آج تعویذ کھولو، آپ کے بھیا حسن نے کیا دیکھا ہے۔ عزادارو، تعویذ کھولا گیا، تعویذ میں کیا لکھا ہے، قاسم 10 محرم میرا حسین تنہا رہ جائے گا، زہرا کی بیٹیاں کربلا میں تنہا ہوگی، جب تو حسین کو کربلا میں دیکھے اپنی جان حسین پہ قربان کر دینا۔ اجرکم علی الزہرا، جن کی آہ نکلی ہے مالک نے اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رولا ہے۔ عزادارو، رونے کی شب ہے۔ عزادارو، جیسے ہی کہا نا کہ میرے حسن کا بیٹا اپنی جان حسین پہ قربان کر دے، مولا حسین نے تعویذ سنا، ویسے ہی تعویذ کو بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا، اپنے حسن کو یاد کر کے گریہ کیا کہ حسن کو اتنا حسین کا خیال ہے۔
حسن دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو موت کی وصیت کر رہا ہے. ہاں عزادارو عجب ہے اہل بیت کا خاندان. ہم اپنے بچوں کو تعویذ باندھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بچ جائے. حسن نے تعویذ باندھا میرا قاسم قربان ہو جائے. اجرکم علی الزہرا. ہاں عزادارو اب مولا حسین نے تعویذ پڑھا اور کہا ٹھیک ہے تو میرے حسن کی نشانی صحیح حسن کی منشا ہے, اب میں تجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیتا ہوں. عزادارو ایسے تیار کیا گیا. حضرت عباس علیہ السلام نے عبا پہنائی, مولا حسین علیہ السلام نے امام سر پہ رکھا. عزادارو دونوں چچاؤں نے پکڑ کے جناب قاسم کو راہوار پہ سوار کیا. الدمعۃ الساکبہ میں یہ روایت ہے, عمر ابن سعد ملعون کہتا ہے جب حسن کا 13 سال کا یتیم حسین کے خیمے سے نکل رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند نکلا ہو. عزادارو آپ نے بڑا آسانی سے سن لیا ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند نکلا ہو. عزادارو مجھے بتاؤ جسے دشمن چودھویں کا چاند کہہ رہا ہو اللہ جانے اسے ماں کیا کہتی ہوگی. اجرکم علی الزہرا. جناب قاسم علیہ السلام کے ایسا جہاد کیا الامان والحفظ, کتنے یزیدیوں کو فی النار کیا. عزادارو شام کا ایک پہلوان ہے, اس کے 7 بیٹے جناب قاسم علیہ السلام کے مقابلے پہ آئے. جناب قاسم نے 7 کو فی النار کیا. اب ان کا باپ بہادر خود جناب قاسم کے مقابلے پہ آیا. جناب حسین نے کہا فروا اب شام کا سب سے بڑا پہلوان تیرے بیٹے کے مقابلے پہ آیا ہے. عزادارو ماں مسلح عبادت پہ بیٹھ گئی. جناب قاسم علیہ السلام نے ایسی جنگ کی کہ اس شامی نے مدد کے لیے عمر ابن سعد کو صدا لگائی کہ عمر ابن سعد ذرا سپاہی بھیج میری مدد کے لیے. اسی اثناء میں ایک ملعون نے حسن کے یتیم پہ وار کیا. جناب قاسم اپنے راہوار پہ سنبھل نہ سکے. عزادارو قاسم راہوار سے زمین پہ آنے لگے. جناب قاسم نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے حسین میرا سلام لو. ادھر سے مولا حسین چلے, عزادارو ادھر سے عباس چلے. علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسی دوران جب علی کے 2 شیر آئے, دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑے, بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑے, حسن کا یتیم پامال ہو گیا. اگر آپ ایک روایت اور سن لیجیے تاکہ خرسہ ہو جائے. عزادارو جیسے ہی مولا حسین مقتل میں آئے, مولا حسین نے آواز دی این این القاسم, اے قاسم تو کہاں ہے. عزادارو کہیں سے آواز نہیں آئی. مولا نے پھر آواز دی این این القاسم, اے قاسم تو کہاں ہے. عزادارو آواز نہیں آئی. تیسری دفعہ مولا حسین نے کہا قاسم تجھے زمان قائل الامر آواز دیتا ہے. عزادارو بلد برا کہیں سے اٹھا, بلد برا کہیں سے اٹھا. مولا کوئی قاسم یہاں ہے, کوئی قاسم وہاں ہے. ماتم حسین پر